رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی کیونکہ جنوری کے اوائل دن تھے۔ سرد سرسراتی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کسی ذی روح کے حواس سلب کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اس شدید ٹھٹھرتی ہوئی چھم چھم برستی بارش میں اس مزار کی سیڑھیوں پر بھیگتا وجود اپنے جسم کے نمایاں ہوتے خد و خال کو چھپانے کی ناکام کوشش میں تھا۔ یا اللہ! اس بھیانک طوفانی بارش میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ ابھی میں کانپتی ہوئی اسی سوچ میں گم تھی کہ سامنے سے مجھے لڑکوں کا ٹولہ دکھائی دیا۔ رات کے اس پہر شرابی نشئی لڑکے سنسان سڑک پر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ گھر سے تو میں اپنی عزت محفوظ رکھ کر آئی تھی، مگر اب مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا خاصا ناممکن لگ رہا تھا۔ اچانک اس ٹولے میں سے ایک لڑکے کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ نشے میں مدہوش کبھی اپنی آنکھیں کھولتا اور کبھی بند کر رہا تھا، اور بار بار آنکھیں کھول کر خود کو کسی کے ہونے کا احساس دلانے لگا۔ وہ سامنے دیکھ! اپنے ساتھ چلنے والے ساتھی کو جھنجھوڑ کر اس نے کہا، کہاں؟ شاید دوسرا بھی مدہوش تھا۔ وہ سامنے مزار کی سیڑھیوں پر، جس پر لڑکے کا ساتھی بڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ اسے مزار کی سیڑھیوں پر دوشیزہ دکھائی دی، جو کالے کپڑے پہنے رات کی تاریکی کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ یار مجھے تو کوئی چڑیل بھوت لگتی ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طوفانی بارش میں مزار کا رخ کرے گا، اس لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ لڑکے ڈگمگاتے قدموں سے میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ جوں ہی میں نے دیکھا کہ لڑکے میری طرف آ رہے ہیں تو میں نے خوف کے مارے بھاگ جانا چاہا، مگر میرا بھاگنا بیکار تھا۔ لڑکوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دوپٹہ تو شاید میرا سیڑھیوں پر رہ گیا تھا۔ بغیر دوپٹے کے دونوں بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹے میں کسی معصوم ہرنے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ سامنے لگے درختوں کے جھنڈ میں گہری سیاہ آنکھیں اس ہونے والے منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ تبھی اس ٹولے میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ اچانک سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے لڑکے کے بازوؤں کو اتنی سختی سے مروڑ دیا تھا کہ اس کے بازوؤں کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز دور تک سنائی دی گئی تھی۔ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر باقی لڑکے تو فوراً بھاگ گئے تھے۔ پھر وہ اجنبی سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور وہاں گرا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر ڈال دیا۔ جو ہی میں نے جھکی نگاہیں اوپر کی تو ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، 6 فٹ کا قد، گوری رنگت، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، سرد گہری کالی آنکھیں جن میں عجیب سی چمک اور ویرانی تھی۔ میں بت بنے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی۔ آپ کون ہیں؟ اور اتنی طوفانی بارش میں رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلے آئے، آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ آپ کے والدین، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی تو ہوگا اس دنیا میں جس کے پاس آپ اتنے عرصے سے رہ رہی تھیں۔ اجنبی نے اپنا سوال ابھی بھی نرم لہجے میں دہرایا تھا۔ میں اپنی دادی اور پھپھو کے ساتھ رہتی تھی، مگر میری دادی پھوپھی اور ان کے آوارہ بیٹے نے مجھے اس طوفانی بارش میں گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ جواب دیا، آپ پلیز مجھے کسی گرلز ہاسٹل یا شیلٹر ہوم چھوڑ دیں، میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، دیکھیے میں آپ کو کیسے گرلز ہاسٹل یا شیلٹر ہوم چھوڑ دوں؟ شاید آپ وہاں کے حالات کے بارے میں ناواقف ہیں۔ دیکھنے میں آپ کم عمر لگتی ہیں۔ آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیے تاکہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں، کم از کم وہاں آپ کی آبرو تو محفوظ رہے گی۔ ایک بار پھر وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا، یہ ادھر قریب ہی گھر ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے ٹھٹھراتے ہوئے جواب دیا، آپ شاید کچھ دیر پہلے والا واقعہ بھول گئی ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، جلدی کریں، یہ بارش اور سردی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں البتہ اگر آپ مزید کچھ دیر یہیں کھڑی رہیں تو آپ جم جائیں گی۔ میں نے سردی سے کانپتے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچے دروازہ میری پھوپھی نے کھولا۔ اجنبی شخص میری بوا سے بولا، بہن اور بیٹیوں کو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، یہ رکھے اپنی امانت۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں پھوپھی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ میں نے گیلے کپڑے بدلے۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ مجھے اس وقت حرارت کی اشد ضرورت تھی۔ میں چائے لینے کے لیے کچن میں گئی تو وہاں بیٹھے پھوپھی زاد آصف کو دیکھ کر
میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں فوراً کمرے کو دوڑی۔ کمرے میں آتے ہی کنڈی لگا کر بہت زور زور سے رونے لگی۔ میرا نام در فشاں ہے، مگر بابا تو پیار سے افشاں کہتے تھے۔ ہمارا تعلق قصور کے قریب چھوٹے سے گاؤں رسول نگر سے تھا۔ میری پوری دنیا صرف 3 افراد پر مشتمل تھی، میں، دادی اور میرے بابا، کیونکہ میری ماں پیدائش کے دوران ہی وفات پا گئی تھی۔ بابا نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا، کیونکہ بابا اور امی کی پسند کی شادی تھی، اسی لیے امی دادی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی انہیں مجھ سے کوئی انسیت تھی۔ گو کہ میں ان کی اکلوتی پوتی تھی۔ خاندان میں بہت سے لوگوں نے بابا کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابا ہمیشہ انکار کر دیتے تھے۔ شاید وہ سوتیلی ماں کا سایہ مجھ پر نہ پڑنے دینا چاہتے تھے۔ ابا کی شہر میں جوتوں کی چھوٹی سی دکان تھی، روزانہ مجھے ساتھ ہی دکان پر لے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے میں بڑی ہونے لگی۔ اب ہر جگہ وہ مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے تھے۔ اکثر انہیں مال لینے کی غرض سے دوسرے شہر جانا پڑتا، تو پھر انہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں دشواری پیش آتی۔ ابا کی ایک بہن اور بھی تھی۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ پھوپھی کو بوا کہتے تھے۔ بوا کا اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہ ہو سکا۔ سننے میں آیا تھا کہ شادی سے پہلے پھوپھی کے کسی سے تعلقات تھے جن کا علم ان کے شوہر کو ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر پھوپھی کو ان کے پرانے عاشق کے طعنے دیتا اور آئے دن ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ اسی طرح ان کی شادی کو 15 سال بیت گئے۔ روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ پھوپھی کا ایک بیٹا تھا جو ماں باپ کی توجہ نہ ملنے سے خاصا آوارہ ہو گیا تھا۔ پھوپھی اپنے بیٹے کے ساتھ طلاق کا داغ لے کر واپس بھائی کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ بوا کے گھر آ جانے پر میرے ابا کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میری طرف سے ان کی پریشانی اور ذمہ داری کچھ کم ہو گئی ہے۔ گھر میں میری دیکھ بھال کرنے کے لیے اب ان کی سگی بہن موجود ہے۔ پھر ابا نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ تب میری عمر تقریباً 10 سال ہو گئی تھی۔ میں اپنی جماعت میں سب بچوں سے بڑی تھی۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے مدرسے جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ صبح اسکول جاتی اور شام میں مدرسے۔ خاندان میں مشہور ہو گیا تھا کہ صدیق کی بہن نے بھتیجی کے لیے ایک ماں کی کمی پوری کر دی ہے۔ شروع میں پھوپھی کا رویہ تو میرے ساتھ بہتر تھا، پھر آہستہ آہستہ پھوپھی نے اپنے رنگ ڈھنگ نکالنے شروع کر دیے۔ گھر کے تقریباً سارے کام کاج مجھ سے کروانے لگی تھی۔ ابا کے سامنے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں دادی اور پھوپھی دونوں مل کر مجھے بہت ڈانٹتے، وہ بھی بے تکی باتوں پر۔ کئی بار میں نے بابا سے ان کی شکایت لگانے کی کوشش کی تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر وہ تمہیں ذرا سی بات پر ڈانٹ دیں، تمہاری ماں جیسی ہیں، اگر کچھ کہیں گی تو تمہاری بھلائی کے لیے کہیں گی۔ ابا کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کوئی بھی بات بابا کو بتانے کی کوشش ہی نہ کی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ان کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا گیا۔ بابا اپنی دکان میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی کما کر لاتے پھوپھی کی ہتھیلی پر رکھ دیا کرتے، جس پر پھوپھی اور دادی دونوں خوش ہو جاتیں۔ پھوپھی کے بیٹے کا نام آصف تھا۔ میری اور اس کی عمر میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا۔ میں اسے بھائی کہتی تھی۔ وہ کالج کے بہانے صبح گھر سے چلا جاتا، پورا دن مٹر گشتی کرتا اور رات گئے گھر آ جاتا۔ ایک دن میں ابا کو اٹھانے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر سر پر آ پڑا ہے۔ ابا جان پراسرار طور پر مردہ حالت میں بستر پر پڑے ملے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ماں پہلے ہی نہ تھی، اب باپ کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کون آیا، کون گیا، کیا ہوا، کس نے بابا کی تدفین کی۔ شام میں خاندان کے لوگوں کے جاتے ہی دادی اور بوا میرے پاس آئے۔ پھوپھی کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو شاید دکان کے تھے۔ بابا نے میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی دکان میرے نام کر دی تھی۔ گھر میں پھوپھی کا حصہ تھا، مگر وہ دکان تو بابا نے اپنی محنت سے بنائی تھی۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ ان کی بہن دکان میں حصے دار نہ بن جائے۔ دادی اور بوا نے آتے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کاغذات میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، افشی ان پر انگوٹھے لگاؤ۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، جس کی بنا پر انہوں نے مجھے اس قدر مارا پیٹا کہ میں نے خاموشی سے اپنی دکان اور مکان پھوپھی کے نام کر دیا۔ پہلے جس گھر میں میں مالکن کی حیثیت تھی، وہاں اب میں ایک ملازمہ ہو گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب پھوپھی نے میرا اسکول جانا بھی مکمل طور پر بند کر دیا۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ ہاں البتہ شام میں میں مدرسے چلی جایا کرتی۔ بابا کے انتقال کے بعد میرا دل ہر چیز سے اکتا گیا تھا۔ پورا دن گھر میں رہتی، پھوپھی یا تو آس پڑوس چلی جاتی یا پھر موبائل اور ٹی وی میں لگی رہتی۔
اگر کوئی تھوڑا بہت وقت بچ جاتا تو دادی کو میری شکایتیں لگا کر مجھے ڈانٹ پڑوانے میں وقت گزارتی۔ ایک دن پھوپھی کو کسی رشتہ دار کے توسط سے معلوم ہوا کہ ان کے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور پھر پھوپھی نے اس بات کا سارا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ وہ بات بات پر مجھے مارتی، میرا کھانا پینا بند کر دیتی۔ اب تو ویسے بھی میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میرا پھوپھی زاد آصف اکثر ہی نشے کی حالت میں گھر آتا۔ ایک دن پھوپھی کسی رشتہ دار کی عیادت کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ ہمارے گھر کا فاصلہ دوسرے گھر سے اتنا تھا کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر کو نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈی سرسراتی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے کام ختم کیے، دادی کو کھانا دیا اور دوائی دے کر کمرے میں آ کر رضائی میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے بجلی چلی گئی۔ کھڑکی سے آتی بجلی کی چمک ماحول کو ہولناک بنائے جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے خوف کے مارے اپنی رضائی کے کونوں کو اچھے سے دبوچ لیا۔ یکدم رضائی سرک گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آصف بھائی، آپ… میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ یا چادر تلاش کرنے لگی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے مجھے بستر پر دھکا دیا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آصف نے مجھے بازوؤں میں اس انداز سے جکڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آسانی سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے کمرے میں پھوپھی کی آواز سنائی دی اور اسی وقت بجلی بھی آ گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ آصف فوراً پیچھے ہٹا اور کہا، امی، اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ نہیں پھوپھی، آصف بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خود آئے تھے میرے کمرے میں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تبھی دادی بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئی۔ پھوپھی بجائے میری بات کا یقین کرتی، انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ میں دادی کے قریب گئی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو۔ دادی نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا، اس طوفانی بارش میں جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے گی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ دادی نے گویا حکم دیا اور اپنے نواسے کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ تب پھوپھی نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر دہلیز تک لے آئیں۔ مجھے دروازے سے باہر اتنی زور سے دھکا دیا، میں اس عمل کے لیے تیار نہ تھی، زمین پر گر گئی۔ اس لمحے میرے پاس سوائے ایک چادر کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے پھوپھو اور دادی دونوں کی بہت منتیں کی کہ مجھے اتنی تیز بارش اور خراب موسم میں گھر سے باہر نہ نکالیں۔ میرا قطعاً کوئی قصور نہیں، خدارا یقین کریں۔ میں نے آصف بھائی کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود آئے تھے، مگر وہ دونوں میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے مجھے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اور میں دروازے کے باہر بیٹھی رہی، اس خیال سے کہ شاید ان کو رحم آ جائے اور میرے لیے گھر کا دروازہ کھول دیں۔ میں چلا رہی تھی، اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ بارش کے زور میں میرا چیخنا چلانا آنسو دب گئے تھے، رو رو کر گلا خشک ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ دن کی روشنی میں مدرسے چلی جاتی یا پھر جمعرات کے دن دادی کے ساتھ مزار پر حاضری دینے جاتی تھی۔ میں نے ٹھٹھرتے ہوئے مزار کی طرف جانے والے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اپنے بابا کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتھریلے راستے سے ہوتے ہوئے مزار کی طرف بڑھنے لگی اور جا کر وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ جی چاہا واپس لوٹ جاؤں، دادی اور پھوپھی سے معافی مانگ لوں، مگر میرے لیے تو انہوں نے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے فرحان کی یاد آ گئی۔ شاید دادی اور بوا نے مجھے اسی وجہ سے گھر نکالا تھا کہ کہیں میں اس سے شادی نہ کر لوں۔ فرحان کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ وہ کریانے کی دکان پر کام کرتا تھا، شکل و صورت کا بھی مناسب تھا۔ میں اکثر سودا لینے اس کی دکان پر جاتی تھی اور میری اس سے کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ میں اکثر مدرسے سے واپسی پر فرحان کے ساتھ گھر جانے لگی۔ مدرسے جانے کا راستہ اس کے گھر کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا۔ فرحان کی امی طبیعتاً اچھی خاتون تھیں، بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ فرحان ان کا اکلوتا تھا۔ اس وقت میں فرحان کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان دنوں وہ اپنے ماموزاد کی شادی میں شرکت کے لیے ملتان گیا ہوا تھا۔ میرا دل شدت سے چاہا کہ کاش فرحان آ جائے، کاش وہ اس وقت موجود ہوتا تو یقیناً میرا سہارا بن جاتا۔ بس میرے ذہن میں یوں ہی طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔
اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن فرحان کی امی ہمارے گھر آئیں۔ اکثر ان کا آنا جانا ہمارے گھر لگا رہتا تھا، اسی لیے وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ شاید انہیں کسی گاؤں والے نے میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ آج ہی ملتان سے لوٹی تھیں۔ فرحان نے ملتان میں 1 مہینے تک رکنا تھا۔ فرحان کی اماں نے مجھے آواز دی، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے میرے ماتھے کو چھوا تو ماتھا تو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ افشاں بیٹا اٹھو۔ مگر میں بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً جلدی سے قریبی ڈسپنسری گئی اور وہاں سے میرے لیے دوائی کی پڑیا لے آئیں جس میں رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر تکیے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا، میرے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی جس میں 1 چائے کا کپ اور 2 رس رکھے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ کھا کر دوائی کھا لینا۔ میرے ہاتھ میں پڑیا تھماتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے جلدی ہے، مجھے فرحان کے ابا کو ناشتہ بنا کر دینا ہے بیٹا، اور ہم لوگوں کو لاہور جانا ہے۔ میرے ماموں کی وفات ہو گئی ہے، چند دنوں میں فرحان آ جائے گا، پھر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ میری آنکھوں سے ایک ہی قطار میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ناشتہ کیا اور وہ ان کی دی گئی دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں پھوپھی اور آصف کہاں چلے گئے تھے۔ دادی تو اتنی شدید ٹھنڈ میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ بابا نے ان کی بڑھاپے کی وجہ سے کمرے میں ہی غسل خانہ بنوا دیا تھا۔ گھر میں کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور دوبارہ سے بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی لیٹی رہی اور پھر پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ پھوپھی کی زوردار آواز سے کھلی تھی۔ وہ دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً کنڈی کھولی۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے میری چٹیا کو زور سے کھینچتے ہوئے کہا، پڑ گئی تیرے کلیجے کو ٹھنڈ؟ میرے بچے کو گھر سے پہلے آنکھ میں ٹکا لگا کر کمرے میں بلوایا، جب پکڑی گئی تو سارا الزام میرے بیٹے پر ڈال دیا۔ وہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی لفظوں کے تیر چلا رہی تھی۔ میری کمر میں زور سے دھموکے مارتے ہوئے کہا، چل اٹھ جا، جا کے لکڑیاں لے کر آ، اور واپس آ کر تجھے شام کا کھانا بھی بنانا ہے۔ مہارانی رات سے آرام کر رہی ہے۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور گھر سے باہر آ گئی۔ خاموشی سے جنگل کی طرف چل پڑی۔ کل رات اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ اب سوکھی لکڑیوں کا ملنا ناممکن سی بات تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، اگر کہیں سے کوئی سوکھی لکڑی مل جائے تو فوراً گھر واپس جاؤں۔ شام ہونے والی تھی۔ سردیوں میں تو ویسے بھی شامیں جلدی ہو جاتی ہیں۔ موسم بھی خراب ہونے لگا تھا۔ تیز سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ دور کہیں کہیں بادل بھی گرج رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ پتہ نہیں سوکھی لکڑی ملے گی بھی یا نہیں۔ ابھی اتنا ہی سوچ رہی تھی کہ درختوں کے جھنڈ کے قریب سوکھی لکڑیوں کا گٹھڑ دکھائی دیا۔ حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ چاروں طرف دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ میرا ذہن مختلف خیالوں میں الجھنے لگا۔ پھر میں نے لرزتے دل کے ساتھ لکڑیاں اٹھانے کا سوچا۔ ایک تو موسم خراب تھا، دوسرا کمزوری بھی تھی۔ اگر لکڑیاں نہ ملتی تو گھر جا کر دادی اور پھوپھی سے میری شامت آ جاتی۔ میں نے ہولتے دل کے ساتھ وہ گٹھڑ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دی، مگر گھر کی طرف جاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کیا پتہ اس گٹھڑ کا مالک میرے پیچھے آ رہا ہو۔ ابھی میں گھر سے کچھ دور ہی تھی۔ راستے میں مجھے بوڑھا ضعیف ملا جو شاید پھسلن کی وجہ سے گر گیا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، موسم بھی خراب تھا، مگر پھر بھی میں تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کانوں میں بوڑھے کی زور زور سے آواز آنے لگی۔ میں نے یکدم لکڑیاں چھوڑیں اور واپس ان کے پاس آئی اور اٹھنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ جوں ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے جلدی سے ان کے پیر کے انگوٹھے سے دیکھا خون نکل رہا ہے تو فوراً اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑ کر پٹی کرنے کی کوشش کی اور پٹی کسی انداز میں باندھ دیا۔ بوڑھے آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دینے والے انداز میں کہا، شکریہ بیٹی، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چل دیا۔ جو ہی لکڑیاں سر پر اٹھا کر رکھیں اور ایک لمحے میں پیچھے مڑ کر دیکھا، اوسان خطا ہو گئے۔ بوڑھے آدمی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پھر گھر پہنچتے ہی میں تقریباً بھاگنے والے انداز میں گھر پہنچی۔ گھر آتے ہی ہانپتے ہوئے لکڑیوں کو صحن میں پھینکا اور تیزی سے باورچی خانے میں آ گئی اور ٹھنڈے پانی کے 2-3 گلاس پیے۔ سردی کے موسم میں پسینے سے ڈوب گئی تھی۔
دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بوڑھے آدمی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کمرے سے پھوپھی گہرے ہرے رنگ کا لباس زیب تن کیے نکلی۔ ان کی تیاری سے لگتا تھا کہ آج پھر وہ رات بھر گھر سے غائب رہنے والی ہیں۔ ایک کالی کلوٹی کلموہی بوا نے میری سانولی رنگت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں، دروازہ یاد سے بند کر لینا، دادی کو دیکھ لینا، کھانا دوائی وقت پر دینا، اور ہاں، میرا بیٹا تو گھر پر ہے نہیں تو آج کسی اور کو نہ بلا لینا گھر میں۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر وہاں ٹیک لگائے نہ جانے کیا سوچتی رہی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل میں خوف جاگا کہ کہیں آج پھر آصف نہ آ گیا ہو۔ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے ہانپنے لگی، خود کلامی کرتے ہوئے سوچا شاید پھوپھی دوبارہ آ گئی ہوں۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ہمت کر کے اس بار دروازہ کھول دیا کہ اب کہیں دستک کی آواز سن کر دادی نہ جاگ جائیں، تو دروازے پر بجائے پھوپھی یا آصف کے وہاں وجیہہ سا مرد کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اس کی وجاہت میں کھو گئی تھی۔ صدیق صاحب کا گھر یہی ہے؟ ایک بار اپنا سوال دہرایا۔ جی جی یہی ہے۔ آپ کو کسی سے کوئی کام تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ یقیناً درفشاں ہیں۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مزید حیران ہو گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دراصل فرحان نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجا تھا، اس نے میرے آگے شاپر کرتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین کر لوں کہ یہ سامان فرحان نے ہی بھیجا ہے؟ آصف والے واقعے کے بعد میں زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ میں نے تسلی کرنے والے انداز میں اس سے پوچھا، دیکھیے، میرا نام اظہار ہے، میں فرحان کا دوست ہوں اور اس کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا ہوں۔ ساتھ والے گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ جب ان سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ بے شک ان سے تسلی کر لیجئے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور شاپر میرے ہاتھ میں تھمانے لگا۔ اس دوران اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے ٹکرائیں۔ ایک عجیب سا خوف اور میرے جسم میں محسوس ہونے لگا۔ میں نے فوراً شاپر پکڑا، ہاتھ پیچھے کیا اور شکریہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ عجیب قسم کا دوست تھا فرحان کا۔ فرحان کا نام لیتے ہی میرے چہرے پر گہری مسکان آ گئی۔ خیر جلدی سے کمرے میں سامان رکھا اور دادی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ دادی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں رہنے دو، دوپہر میں ساجدہ کے ساتھ کھا لیا تھا، اب صرف چائے پیوں گی، دادی نے قدرے ناگواری سے کہا۔ ساجدہ آ گئی ہے یا نہیں؟ مغرب ہونے والی ہے، میں نے اسے کتنی بار کہا ہے کہ وقت سے گھر آ جایا کرو، مگر وہ میری کہاں سنتی ہے۔ اور تو ادھر کھڑی کیا میری باتیں سن رہی ہے؟ جا چائے لے کر آ میرے لیے، دادی نے میری طرف اپنی چھڑی پھینکتے ہوئے کہا۔ میں فوراً گئی، چائے بنا کر لے آئی، ساتھ میں انہیں دوائی بھی دی، کیونکہ دوائی کھاتے ہی دادی کو فوراً نیند آ جاتی تھی۔ بوا جب گھر آتی تو دادی اس وقت سو رہی ہوتی اور تقریباً رات کے 12 ساڑھے 12 سے پہلے ہرگز ان کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ جب شاپر کھولا تو اس میں مختلف قسم کے پیکٹس تھے، جن میں تازہ کھانا، پھل، ادویات اور کچھ بیکری کی چیزیں تھیں۔ میں نے جلدی سے کھانے والا پیکٹ کھولا تو خوشی کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اتنا اچھا کھانا تو میں نے برسوں سے نہیں کھایا تھا۔ دل ہی دل میں میں فرحان کی مشکور ہونے لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھ گئی۔ اتنی دور رہ کر وہ میری فکر کر رہا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا کہ کہیں پھوپھی نہ آ جائے، اگر انہیں ذرا سی بھنک پڑ گئی تو وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میں نے فوراً کھانا کھایا، شاپر اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکنے لگی، تبھی سرد ہوا کا جھونکا میرے گال کو چھو کر گزر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں ڈر گئی، فوراً کھڑکی بند کر دی، دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی تھی اور پھر اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو بالکل حشاش پشاش تھی۔ فجر کی نماز پڑھی، کمرے سے باہر آ گئی۔ بوا کے کمرے کی لائٹ آج پھر بند تھی۔ آصف تو ایک بار گھر سے چلا جائے پھر مہینوں بعد ہی لوٹتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھا اور بوا اپنی میں۔ خیر میں نے لکڑیوں کی آگ جلائی، پہلے دادی کو وضو کرنے کے لیے پانی گرم کر کے دیا، پھر اپنے اور دادی کے لیے ناشتہ بنایا۔ دادی کو ناشتہ کروانے کے بعد خود بھی کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد وہی روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئی۔ دادی کو لکڑیوں کو بتا کر دروازہ بند کر کے جنگل کی طرف چل پڑی تھی۔ آج میرا ارادہ تھا کہ لکڑیاں کاٹ کر مزار پر حاضری دینے جاؤں گی اور اس نوجوان کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اس رات میری حفاظت کی تھی۔ جنگل میں پہنچتے ہی میں نے جلدی سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اچانک مجھے درختوں کے پتوں پر کسی کے
چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ مجھے دوبارہ وہی آواز سنائی دینے لگی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا اور میرے سامنے نہیں آ رہا۔ خیر، جیسے تیسے لکڑیاں اکٹھی کیں اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی میں کچھ دور ہی گئی تھی کہ مجھے زخمی کبوتر نظر آیا۔ وہ قدموں کی چاپ کیا پتہ اس شکاری کی ہو۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، کیسے ظالم نے معصوم سے پرندے کو زخمی کر ڈالا ہے۔ میں نے کبوتر کو اٹھایا، گھر آ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا پھپھی گھر آ گئی تھی اور دادی کے کمرے سے ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے لکڑیاں صحن میں رکھ دی تاکہ دھوپ میں سوکھ جائیں اور کمرے میں آ کر کبوتر کے زخم صاف کیے اور پھر ان پر تھوڑی سی دوائی لگا دی۔ جو ہی کمرے سے نکلی تو بوا چولہے کے پاس بیٹھی آگ جلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نخوت سے بولی، آ گئی مہارانی آوارہ گردی کر کے، اگر فرصت مل گئی ہے تو میرے لیے چائے بنا دے۔ میں نے خاموشی سے چائے بنا کر دے دی اور پھر اپنی چائے لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ چائے پیتے ہی اچانک میری نگاہ زخمی کبوتر کی جگہ پر پڑی۔ وہ تو اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں وہ تھا نہیں، مگر بیڈ پر پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ کھولی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے اندر ہیرے اور سونے سے بنے زیورات تھے۔ ایک لمحے کو میں حیران تھی اور خوف کے مارے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے بھی نمودار ہوئے، مگر پھر ڈرتے ہوئے اسی پوٹلی کو الماری میں چھپا دیا۔ جو ہی نظر کھڑکی پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ کھڑکی کا پٹ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے وہ کبوتر وہاں سے اڑ گیا تھا۔ پھر میں نے کھڑکی کی کنڈی لگا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی سوچنے لگی کہ میرے ساتھ آج کل کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کمرے کے اندر سے ہی دل فریب مہک آنے لگی، جو میرے خوف میں اضافہ کرنے لگی۔ میں ڈرتے ہوئے لیٹ گئی اور اپنا خیال اسی پوٹلی سے ہٹانے کے لیے اپنے والدین کو یاد کرنے لگی۔ کیا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میری زندگی آج بھی ایسی ہوتی؟ دنیاوی تعلیم کیا، میں تو دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک لاتعداد سوچیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں اور میں یوں ہی لیٹی رہی۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور میں وضو کی نیت سے صحن میں آ گئی۔ صحن کے وسط میں لگے نلکے پر وضو کر رہی تھی کہ بوا ایک بار پھر سج دج کر کہیں جانے کو تیار تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان سے پوچھ کر دیکھتی ہوں وہ کہاں جا رہی تھی۔ جو ہی میں نے کہا، بوا آج آپ پھر دیر سے آئیں گی، ابھی یہی پوچھنے کی دیر تھی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا 2 تھپڑ جڑتے ہوئے کہا، کیوں تو میری ماں ہے کیا جو تجھے بتا کر جاؤں گی؟ میں نے روتے روتے وضو کیا اور ساتھ میں دل میں ارادہ کیا کہ جو ہی دادی کے کمرے میں جاؤں گی انہیں بوا کی روٹین بتاؤں گی۔ میں نے جلدی سے نماز ادا کی اور دادی کے کمرے میں آ گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا، دادی میں مزار شریف پر حاضری دے آؤں؟ یہ واحد جگہ تھی جہاں دادی بغیر کسی تفتیش کے مجھے جانے دیتی تھی۔ ہاں چلی جاؤ اور میری طرف سے بھی دعا کر کے آنا۔ میں اجازت ملتے ہی مزار پر چلی آئی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہیں ہوگا جو میں رات کا دن تھا۔ آج مزار پر قوالی ہوتی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا قوالی ہو رہی تھی۔ لوگ ہجوم کی شکل میں کھڑے تھے، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف۔ جوں جوں قوالی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں کسی مقناطیسی کشش کی طرح آواز کی جانب کھنچتی چلی جا رہی تھی اور جوں ہی ہجوم کو چیر کر آگے بڑھی تو آنکھیں بس کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مہربان سفید شلوار قمیض میں ملبوس قوالی کی دھن پر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں تک تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا ایسا شاہکار تھا کہ بس نظریں ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں کھنچتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ مگر پھر وہ ساکت ہو گیا۔ خاموشی سے اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طلسم تھا، عقیدت تھی، جنون تھا۔ گوری رنگت، گورے چہرے پر بے ترتیب بالوں میں وہ تو کسی یونانی ریاست کا شہزادہ ہی لگتا تھا اور میں کسی بے جان مورت کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ قوالی ختم ہو گئی تھی، وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ لوگوں کا ہجوم بھی آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ تبھی ایک ملنگ میرے پاس آیا اور کہا، رانی گھر کو جاؤ، اندھیرا پھیلنے والا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ حالت ایسی تھی جیسے کوئی مسافر اپنی منزل سے بھٹک گیا ہو۔ چادر لٹک کر کندھے پر آ گئی تھی، لمبے بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ چپل شاید کہیں مزار کی سیڑھیوں پر رہ گئی تھی اور میں کسی دیوانے کی طرح گھر میں داخل ہوئی۔
کھلے آسمان تلے یا ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر جب نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، بوا گھر واپس آئیں۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے میری طرف آئیں۔ ارے افشی، پاگل ہو گئی ہے جو اتنی ٹھنڈ میں یہاں بیٹھی ہے؟ چل اٹھ، اندر جا، اگر پھر بیمار ہو گئی تو میری جان کو ہی سیاپا ڈالے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئیں اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میرے اوپر رضائی اڑا کر کچھ بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ نہ جانے کب نیند مہربان ہوئی، پتہ نہ چلا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں رات کی نسبت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حسب معمول فجر کی نماز ادا کی اور باہر صحن میں چلی آئی۔ اسی دوران بوا اپنے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ارے افشی بیٹا، تم سردی میں کیوں آ گئی؟ چلو اپنے کمرے میں۔ تم ایسا کرو، کمرے میں جاؤ، میں نے ہیٹر لگا رکھا ہے، اماں کے کمرے میں چلی جاؤ۔ پہلے تینوں دادی اور ماں بیٹی مل کر ناشتہ کریں گے، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ میں پاگلوں کی طرح بوا کی شکل دیکھنے لگی، کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں جو یہ عورت میری اتنی فکر کر رہی تھی۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے دادی کے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں بوا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو مجھ سے اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو راتوں رات ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ میں ناشتہ بنانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آج میں ناشتہ بناؤں گی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو کھلاؤں گی۔ بوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر بوا نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ جب میں اور دادی کھا چکے تو دادی میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، دیکھ میری تھی، مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں پتہ نہیں کل کا سورج مجھے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کر دوں بیٹا، ہمارے سوا اس دنیا میں تیرا کوئی اور نہیں، اسی لیے آج عصر کے بعد تیرا نکاح ہے۔ بس تنویر عمر کا تھوڑا سا بڑا ہے، پر عمر میں کیا رکھا ہے، ویسے بھی بیٹا مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے نہ کہ عمر۔ یہ سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو فرحان سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرحان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ آج میرا نکاح ہے۔ پھوپھی، خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، ابھی تو میں صرف 16 سال کی ہوں اور آپ میری شادی کروا رہی ہیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے دادی سے التجا کی۔ لگتا ہے تجھے عزت ہضم نہیں ہوتی جو ایسے نخرے دکھا رہی ہے، پھوپھی نے میرا منہ سختی سے دبوچتے ہوئے کہا۔ یہ لے پکڑ کپڑے۔ انہوں نے پیکٹ الماری سے نکال کر میرے سامنے تقریباً پھینکا۔ شام تک تیار ہو جانا، نہیں تو تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے خاموشی سے کپڑوں کا پیکٹ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ میں تو کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ فرحان بھی یہاں موجود نہیں تھا اور اس کے والدین بھی لاہور گئے تھے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کب واپس آنا تھا۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، کیا پتہ وہ مزار والا جوان مل جائے اور وہی میری مدد کر دے، مگر گھر سے باہر کیسے جاؤں گی؟ بوا سے مزار پر جانے کی بات کرتی ہوں، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں کل بھی گئی تھی؟ کیا پتہ وہ مزار پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اسی لمحے میں بوا کے کمرے میں گئی اور کہا، بوا میں مزار پر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے میں مزار پر حاضری کے لیے نہیں گئی، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی چادر لے کر میرے ساتھ چل دیں۔ جب ہم مزار پر پہنچی تو میری نظریں بار بار اسی جوان کو تلاش کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں دل کو ایک آس تھی، امید تھی کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ میں نے مزار کی سیڑھیوں کی جانب دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ میں ٹوٹی ہوئی آس لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ بوا مجھے تیار ہونے کی تاکید کر کے خود اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں نے وضو کیا۔ بے بسی کی حالت میں رب کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، میں دعائیں مانگتی رہی۔ بوا کمرے میں آئیں اور مسکراتے ہوئے کہا، چل اٹھ، تیار ہو جا میری تھی، میں یہ سب کچھ تیری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ دیکھنا تو تنویر کے ساتھ بڑی خوش رہے گی، اس کی پہلی بیوی ذرا زیادہ عمر کی ہے، بس وہ اپنے لیے کم عمر بیوی چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زیادہ عمر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڈھا شادی شدہ بھی ہے۔ میں نے روئی آنکھوں سے بوا کو دیکھا، مگر وہ میرا بازو دبوچتے ہوئے بولی، مان لے میری بات، نہیں تو تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بوا کا لایا جوڑا پہننا چاہا۔ انہوں نے خود میک اپ کر کے مجھے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں فرحان کے لوٹ آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔
تبھی اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا۔ میرا دل خوف کے مارے اس انداز میں دھڑکا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے بوا کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جو ہی وہ باہر گئیں، میں نے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ افشی، ارے افشی جلدی کر، بوا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ ارے وہ لوگ آ گئے ہیں، ساتھ میں قاضی صاحب بھی ہیں۔ وہ مجھے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے باہر لے کر جانے لگی۔ باہر جاتے ہوئے میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی مجرم کو پھانسی کے تختے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہو۔ بوا نے مجھے لے جا کر برآمدے میں بچھی چارپائی پر بٹھا دیا۔ جو ہی بٹھا کر واپس جانے لگی تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا را بوا اور دادی، میرے ساتھ آپ یہ ظلم نہ کریں۔ میں نے روتے ہوئے دادی کی منت کی۔ دادی، آپ کا تو میں خون ہوں نا، میرے ساتھ آپ یہ یتیموں والا سلوک نہ کریں۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں، بچی ہے، بس اسی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ ابھی قاضی صاحب نکاح شروع کرنے ہی والے تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا۔ پولیس کی وردی میں 4-5 لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہ مزار والا میرا اجنبی محافظ بھی تھا۔ انسپکٹر صاحب، گرفتار کر لیں ان سب کو، یہ لڑکیوں کو اسمگل کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ اجنبی انتہائی سرد لہجے میں بولا، یہ سارے لوگ ایک ہی گروہ میں شامل ہیں اور یہ قاضی بھی جعلی ہے۔ پولیس نے بوا سمیت سارے افراد کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور تو اور اپنے بھائی کو قتل کرنے میں بھی ان کی بہن کا ہاتھ ہے۔ کیا؟ یہ سن کر دادی زور زور سے رونے لگی۔ نی ساجدہ، تیرا بیڑا غرق، تو آستین کا سانپ نکلی۔ ارے ڈائن، 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، مگر تو منحوس اپنے بھائی کو کھا گئی۔ کم بخت تمہاری، بیٹا لے جاؤ اسے، مر گئی آج سے یہ میرے لیے۔ دادی پولیس والے سے روتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو بس چارپائی پر ثاقب بیٹھی اپنے مسیحا کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں میں اس کے لیے عقیدت تھی، تشکر تھا۔ جو ہی وہ لوگ گھر سے باہر گئے، میں دوڑ کر اجنبی کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیٹھی رہتی، پھر وہ اجنبی میرے سامنے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، افشاں حوصلہ رکھیے، فرحان اور اس کے والدین جمعے تک پہنچ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا اور فرحان کا نکاح ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیجئے گا۔ مجھے 100% امید ہے فرحان آپ کے لیے بہترین محافظ ثابت ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ فرحان سے زیادہ تو آپ نے میری حفاظت کی ہے۔ یہ سن کر اجنبی مسکرا کر بولا، ہاں کیوں نہیں، کچھ تھوڑے دن میں میری شادی ہے اور اس میں تم میری دوست اور بہن کی حیثیت سے شرکت کرو گی۔ میں ایک انسان نہیں بلکہ جن ہوں۔ میرا نام یوسف ہے اور میں شاہی خاندان کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں شدید ڈر گئی۔ فوراً میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا بہنا، اب تک جتنی ہماری ملاقات ہوئی ہے میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ تو وہ آپ تھے جو کبھی بوڑھے کی شکل میں، کبھی فرحان کے دوست کی شکل میں اور کبھی زخمی کبوتر کے روپ میں ملتے تھے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، ہاں وہ میں ہی تھا جو مختلف روپ میں ملتا تھا۔ میں تو تمہیں کبھی اپنی اصلی شکل میں نظر ہی نہیں آیا، جس کی بنا پر تم مجھ سے خوف محسوس کرو۔ یوسف انتہائی پراسرار لہجے میں بولا، یہ میری انگوٹھی ہے، اسے تم اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ جب بھی یہ انگوٹھی کو اپنی انگلیوں سے مسلو گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بس اتنا یاد رکھنا، یہ تمہارے ہاتھ سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اسے نکال دیا تو تم لاکھ آوازیں بھی دو گی مگر میں تمہاری پکار نہیں سن پاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک قیمتی نگینے والی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، میں اکثر اپنے دیس سے مزار پر حاضری دینے آ جاتا ہوں۔ جمعرات کو تیار رہنا، چند لوگ آئیں گے تمہیں لینے۔ اکثر میں تمہیں مزار کی سیڑھیوں پر افسردہ حالت میں بیٹھے دیکھتا تھا تو حیرت زدہ ہوتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تمہیں کون سا غم ہے جو اتنی اداس رہتی ہو۔ اب انشاءاللہ دیکھنا تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب تم دادی کے پاس جاؤ، ہو سکے تو انہیں معاف کر دینا، کیونکہ رب تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کبوتر کی شکل لے کر غائب ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری پریشانیاں ختم ہونے والی تھیں۔ بس مجھے دکھ تھا کہ کاش بوا لالچ میں اتنی اندھی نہ ہوتی اور شاید آج میرے ابا زندہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے۔ یہ سوچتے ہی میں جو ہی کمرے میں گئی تو دیکھا دادی سجدے میں گری زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں اٹھایا تو میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میری بیٹی، میرے صدیق کی نشانی، مجھے معاف کر دے۔ ارے بیٹی، اپنی بوڑھی دادی کو معاف کر دے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا،
دادی آپ کے سوا اس دنیا میں میرا ہے کون؟ خدا را آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اچھا آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ ویسے بوا بہت مزے کا کھانا لائی تھی، میں نے مسکرا کر دادی سے پوچھا تاکہ ان کا ذہن کچھ لمحوں کے لیے بھٹک جائے۔ نام نہ لے اس منحوس کا، کلموہی کا، میرے سامنے دادی نے مجھے ڈانٹا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ آج میں نے اپنے دوست کی شادی میں جانا تھا۔ تیار ہونے کمرے میں آئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے بیڈ پر سفید موتیوں والا خوبصورت جوڑا پڑا تھا، ساتھ میں سفید رنگ کے زیورات تھے۔ میں خوشی سے وہ کپڑے پہننے لگی۔ جو ہی وہ کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے آئی تو اپنے آپ کو سجا دھجا دیکھ کر حیرت سے دوچار ہو گئی۔ آج سے پہلے تو میں اتنی خوبصورت کبھی ہی نہ لگی تھی۔ تیار ہو کر پھر دادی کے کمرے میں آئی، وہ دوائی کھا کر سو رہی تھی۔ جو ہی قدم باہر کی طرف بڑھائے تو حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میرے سامنے سفید رنگ کی بگی تیار کھڑی تھی، اس کے گرد 4 لوگ اپنے چہرے جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے شاہی لباس پہن رکھے تھے۔ جو ہی میں اس شاہی سواری میں سوار ہوئی تو اس نے گویا ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ جو ہی سواری رکی تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ میرے سامنے سفید رنگ کا حسین ترین محل کھڑا تھا۔ سفید رنگ کے نفیس پردے، سفید رنگ کی خوبصورت بطخیں سنہرے پانی میں ہی تیر رہی تھیں۔ محل کو سرخ و سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ جو ہی میں نے سرزمین پر قدم رکھا، چاروں طرف سے مجھ پر پھولوں کی پتیوں کی برسات ہونے لگی، اور جب سامنے اسٹیج پر نظر پڑی تو یوسف دلہے کے ساتھ دلہے کے لباس میں انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دلہن کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ اور پھر جب مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا، دلہا دلہن خود مجھے لینے آئے۔ میں اس شادی میں آ کر بڑی خوش تھی۔ جب شادی اختتام کو پہنچی، یوسف نے مجھے بیش بہا قیمتی تحائف دیے اور مجھے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ پھر میں محل سے باہر نکلی تو وہی شاہی سواری میری منتظر تھے جس میں میں یہاں آئی تھی۔ اب اسی سواری میں سوار ہو کر گھر آ گئی، اور گھر آ کر لباس بدل لیا اور پھر لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی۔ اگلی صبح میری آنکھ فرحان اور اس کے گھر والوں کے بولنے کی آوازوں سے کھلی تھی۔ جب اٹھی تو دیکھا 2 خوبصورت لڑکیاں میرے بستر کے قریب کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے پیارا سا جوڑا پہننے کے لیے دیا۔ جب تیار ہو کر باہر گئی تو یوسف اور اس کی بیوی میرے نکاح کے انتظامات کرنے میں مصروف تھے۔ سامنے دادی کے قریب بیٹھا فرحان بڑا ہی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ دادی نے گھر اور دکان میرے نام کر دی تھی۔ اب دکان کی ذمہ داری فرحان کی تھی، اور شادی کے بعد میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دینی تھی۔ بوا کو ابو کے قتل میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ان کا بیٹا نشے کی حالت میں ٹرین کی زد میں آ گیا اور ہلاک ہو گیا، مگر مجھے تو میری ساری خوشیاں واپس مل گئی تھیں۔ اب زندگی بھر میری جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر میری پھوپھی لالچ نہ کرتی تو شاید آج ان کے حالات کچھ مختلف ہوتے، مگر انہوں نے تو اپنے لیے غلط راہ چنی تھی، جس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔